الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللہ خواتین و حضرات، نمازی بھائی اور بہنوں، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ جو قرآن کریم نے بیان کیا اور ان کے قصے کی کچھ باتیں احادیث مبارکہ میں آئیں، اس قصے کا ایک حصہ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج اسی موضوع کے تسلسل میں اس قصے کے دوسرے حصے پر بات کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت تمام سماوی ادیان میں مسلم ہے، اور قرآن کریم نے خاص طور پہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک تو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، وہ آزمائش میں پورا اترے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام، مقتدا اور پیشوا بناتے ہیں۔ اور ایک یہ بات بتائی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت سی سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جس کا اس قصے کے کچھ حصوں کے ذکر سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک میں نے آپ کو سنایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر جو ہمارے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائش آتی ہے۔ اور یہ آزمائش اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں پر اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ اس آزمائش میں صبر کے ساتھ وقت گزار کے اللہ کے مزید قریب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بری ہے، جن کا میں نے پچھلے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا۔ اور یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش بھی آتی ہے اس میں رکھا گیا اجر
وہ کسی اور صورت میں انسان کو مل سکتا ہی نہیں ہے، اسی لیے آزمائش رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ حساب و کتاب کا دور ہے تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے سے مجھے جتنا ثواب ملنا تھا یہ کسی اور طریقے سے مل جاتا، یہ آزمائش نہ آتی۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آزمائش کے اوپر جب انسان صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، درماندگی، پسماندگی کو پیش کرتا ہے، تو اس پر اس کو جو کچھ ملتا ہے اور اس پر جو اللہ کے وہ قریب ہوتا ہے وہ کسی اور صورت میں نہیں مل سکتا۔ اور انسان پر جتنی بڑی آزمائش آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی بڑا ثواب بھی اور انعام بھی ملتا ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ آج سے 4000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ظاہری بات ہے، تاریخ کی بات ہے، کوئی متعین تو ہے نہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں پورا اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا کیا انعامات ملے۔ ان انعامات کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک انعام یہ ملا کہ قیامت تک ان کا اچھا تذکرہ، ان کا خوبصورت تذکرہ، ان کا اچھا تذکرہ یہ انسانیت میں باقی رہا۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی۔ چنانچہ سورۃ الشعراء میں ارشاد ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے رب سے جو دعائیں کی ان کا ذکر ہے، تو اس میں سے ایک یہ دعا تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ لوگوں میں، بعد والوں میں میرا اچھا تذکرہ باقی رہے۔ جو لوگ دنیا میں جائز ناجائز طریقے سے دولت کماتے ہیں، جائز ناجائز طریقے سے شہرت کماتے ہیں، ان کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ لوگ حقیقت میں ہمیں اچھا سمجھتے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت زین العابدین جو سادات میں سے تھے، ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے بیت اللہ میں تشریف لائے۔ ایک اموی حکمران جو وہاں بیت اللہ کے طواف میں موجود تھا، اس کے ساتھ جو سردار ملک شام سے آئے تھے، وہ سب یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ لوگ کسی کو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے نہیں آنے دے رہے۔ جو ہی حضرت زین العابدین آ گئے تو لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے لیے رستہ چھوڑ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور آپ پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اور پوری متانت اور سنجیدگی کے ساتھ حجر اسود کی طرف بڑھے اور آپ نے بوسہ دیا۔ اب وہ جو سردار بادشاہ کے ساتھ تھے، وہ چونکہ حضرت زین العابدین کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا شخص ہے جس کے لیے لوگ بغیر کہے آگے پیچھے ہو گئے؟ تو اس نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگ ان کے گرویدہ اور معتقد نہ بن جائیں اور کہیں ہماری حکومت کو بھی خطرہ نہ ہو، کہنے لگا میں تو ان کو نہیں جانتا۔ تو اس وقت ایک شاعر وہاں پہ موجود تھا جس نے حضرت زین العابدین کی مدح کے اندر اور توصیف میں یہ شعر کہے کہ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والحل يعرف والبيت يعرفه والحل والحرم، یہ تو وہ ہستی ہے جس کو مکہ مکرمہ کی مٹی بھی جانتی ہے، اس کو تو حل و حرم سب جانتے ہیں، تم کیسے کہتے ہو تم ان کو نہیں جانتے؟ یہ وہ دلوں میں موجود عزت ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی۔ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر لیے جائیں، یہ دل کی عزت انسان کو نہیں مل سکتی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو
یہ عزت کیوں ملی کہ اربوں خربوں انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ان کا اچھا تذکرہ کر رہے ہیں ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے آئیں، اور آپ نے ہر آزمائش کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھا اور جو حکم آیا اس حکم کو پورا کر دیا۔ ہمارے ہاں آج اتنی بے صبری ہے کہ ہلکی سی بھی تکلیف آ جائے تو فوراً اللہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ہلکی سی بھی پریشانی آ جائے تو فوراً اللہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کی اللہ سے توجہ نہیں ہٹتی تھی، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مصیبت میں بھی مزید مضبوط ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، یہ بھی عمل کی چیز ملتی ہے۔ میں آپ کو بارہا یہ بات سنا چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، کسی نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، سواری سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر فرمایا ہم نے وہ کر لیا جس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور پھر اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ یہ رضا بالقضاء ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا، مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، اگر وہ 10 گھر ملا لیں تو ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بنتا تھا۔ اتنی بڑی رہائش تھی آپ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر عمدہ کھانے کی چیزیں ہر وقت موجود رہتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیا، اور پھر صبح کو جو جو ملے اس جو کو لے کے آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی پکائی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ نہ کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ شکوہ آیا تھا، اور نہ کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار کی جو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں تھیں، کبھی وہ اس پر فخر کیا تھا انہوں نے، یا وہ اترائی تھی کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے۔ سوشل سٹیٹس کا اتنا فرق ہونے کے باوجود ہر ایک اللہ کی رضا پہ راضی تھا، ہر ایک اللہ کے فیصلے پہ راضی تھا۔ وہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار صحابہ بھی موجود تھے، اور وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی موجود تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر اور آپ کے حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا، اور لوگ آ کے میری گردن دبا کے دیکھا کرتے تھے کہ کہیں ان کو مرگی تو نہیں ہو گئی، اور فرماتے تھے کہ واللہ کوئی مرگی نہیں تھی، صرف بھوک ہی بھوک ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان صحابہ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ہماری حالت میں غور کر کے ہمارے ساتھ کچھ تعاون کیا کریں، بلکہ ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے اور قسمت پر راضی تھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بے آب و گیا ویران صحرا ہے، جہاں کسی فرد بشر کا چلن ہی نہیں ہے، اور جہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پرندہ بھی پرواز نہیں کر رہا، اور وہاں پہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق و مالک کے حکم سے اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آئے، اور حکم یہ ہے کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، بس چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ان سے یہ پوچھتی ہیں کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم بس صرف اتنی بات بتا دو، کیا ہم کو اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اشارے سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہیں، حضرت ابراہیم نے ان کی ایسی تربیت کی ہے، ان کی اہلیہ کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ بلا کسی توقف کے یہ کہتی ہیں پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب تم اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو بس پھر اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
اور اس اللہ کی نیک بندی کی فکر اور اس اللہ کی ایک نیک بندی کا یقین اللہ پہ ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کیے ہوئے عمل کو قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے مردوں کے لیے بھی لازم کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اسی صاحبزادے کو جو بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے، اور بڑھاپا بھی کیسا تھا کہ قرآن کریم نے اس کی عجیب تصویر کشی کی ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب وہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب لانے کے لیے اور عذاب کے لیے آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بستی کو ختم کر دیں، ان کو پہلے حکم یہ تھا کہ پہلے ابراہیم کے پاس جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے اور بات چیت ہوئی، اور وہاں یہ رواج تھا کہ اگر مہمان آئے اور کھانا نہ کھائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی تھی کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ اچھی نیت سے نہیں آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب تک مہمان نہیں ملتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ فوراً گئے اور ایک بچڑا بہت اچھا پکا ہوا سامنے لا کر دیا، کھاؤ۔ اب فرشتے ہیں، ان کو تو کھانے کی حاجت نہیں ہے، تو فوراً ایک پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے مارنے کے لیے آئے۔ تو اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے بولے، قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا۔ یہ جملے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کہہ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے دوسری جگہ پہ، اہلیہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور عجوز ہوں۔ عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں، بال سفید ہو جائیں، جسم میں جان نہ رہے، گویا سمجھیے کہ 70-80 سال کی عمر ہو جائے، تو انا عجوز وهذا بعلی شیخا، یہ بالکل میرا خامن بوڑھا ہو گیا ہے، میرے خامن بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، اس بڑھاپے کی حالت میں بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہ اس عالم کے اندر کہ ساری کی ساری جوانی گزر گئی، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اولاد مل جائے، یہ جو جوانی ہے یہ درمیانی عمر کو پہنچ گئی، پھر یہ درمیانی عمر بڑھاپے میں بدل گئی، پھر بڑھاپا بھی ایسا آیا کہ بال سفید ہو گئے، جسم میں جان نہیں رہی، بڑھاپا آ گیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری آ رہی ہے کہ تمہیں اولاد ملے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ اس بڑھاپے کے اندر جو اولاد دی تھی اس کے بارے میں اب یہ حکم ہوا کہ اللہ کے حکم پر اور اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ذرا سوچئے، اتنی بڑی قربانی ہے، اس قربانی کا عشر عشیر بھی اگر ہم آج اپنی اولاد سے مانگیں تو کیا ہماری اولاد اس قربانی کے لیے تیار ہوگی؟ یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کی تربیت ہے کہ بچے کی ایسی تربیت کی ہے فلما بلغ معه السعي، صرف اب اتنی عمر کو پہنچا ہے کہ اب بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے چلانا نہیں پڑتا، بچہ ذرا اس عمر کو آ گیا کہ خود چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو بچے سے پوچھا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، اچھا یہ دیکھو کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا اس خواب پر عمل کر ڈالو؟ تو بچے کی تربیت ایسی ہے کہ بچے نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابا جان خواب ہی تو ہے، کیا خواب کی وجہ سے مجھے ذبح کر ڈالیں گے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے
کہ بچے نے جس جذبے سے، جس پدری شفقت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بات کی تھی، بچے نے اس سے بڑھ کر ایمانی جذبے کے ساتھ یہ جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جی چلیں کر لیں، ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے، افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیے کر ڈالیے، اس میں مشورے کی کون سی بات ہے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے مالک نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، یہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی، اب جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے پھر اس قربانی پر جو ثواب ملتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور یہ ثواب تو آخرت کی بات ہے، دنیا کے اندر انسان کو اس قربانی پر جو کچھ ملتا ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آج گھر میں بڑا بھائی ہے، والد جلدی اللہ کے پاس چلے گئے، اس بیچارے نے سارے بچوں کی، بہن بھائیوں کی تربیت بھی کی اور بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کی، اب ان کی طرف سے اذیت ملتی ہے تو وہ بیچارہ کہتا ہے جی مجھے دنیا میں کیا ملا، مجھے دنیا میں کیا ملا، اتنی محنت کر کے مجھے کیا ملا۔ یاد رکھیے گا قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی، اس لیے کہ اللہ سے زیادہ غیرت والی کون سی ہستی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ بہن بھائیوں کی مدد ہے، والدین کی خدمت ہے، رشتہ داروں کی خدمت ہے، پڑوسیوں کی خدمت ہے، محض خالق و مالک کائنات کی رضا ہو، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے لگتے ہیں، پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اور یہ برکتیں ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہیں سے مل جائیں، یہ برکتیں پتہ نہیں کس صورت میں مل جائیں۔ اولاد کا فرما بردار ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اپنی اولاد کی وجہ سے لوگوں کے سامنے بے عزت ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھئے اولاد کی فرما برداری کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے گھر میں مال و دولت ہونے کے باوجود بے سکونی ایسی ہے کہ روز دوائیاں کھا کے سونا پڑتا ہے، ان سے پوچھئے کہ سکون کس نعمت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی دے اور وہ ضائع چلی جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اللہ کے لیے قربانی دی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نام بلند کر دیا، ایسا نام بلند کر دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا تھا، تمام صحابہ موجود ہیں اور تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے حکم دیا کہ بلال آج تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اثر، یہ قربانی تو ہے جو ابھی آ رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سفیان باہر انتظار میں بیٹھے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں آواز دیتے ہیں کہ پہلے بلال کو بلاؤ، تو ابو سفیان کہنے لگے کہ سردار باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر آنے کی اجازت ہو رہی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں، تم ہی تاخیر سے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور ابو بکر نے جن کو آزاد کیا وہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کی سواری کی نکیل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ یہ قربانی تو ہے کہ جس قربانی کی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینی پڑے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی قربانی کا وقت آئے تو انسان اس سے پیچھے نہ ہٹے، انسان یہ مت سوچے کہ اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ غیرت والی ذات کوئی۔ یہ دوسری اہم بات ہمیں اس قصے میں معلوم ہوتی ہے۔ پھر تیسری اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو یہ حکم ہے کہ تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تم ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نہ بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے
اس قصے میں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے اس جیسی جزا اس کو آخرت میں مل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا گھر زمین پہ بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدلہ دیا کہ معراج کے موقع پہ آسمان کا جو بیت اللہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہی ابراہیم ٹیک لگائے بیٹھے۔ یا اللہ کا گھر بنایا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں اپنے گھر کا والی ہونے کے بعد بنا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ایک اور اہم بات جو خاص طور پہ ہمارے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں اور سب سے پہلے جو چیز مانگتے ہیں وہ یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا۔ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ انسان کو جاننے والا ہر شخص یہ گواہی دے کہ اس کے لیے نماز سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ گھر میں موجود افراد کو بھی یہ پتا ہو، بچوں کو بھی یہ پتا ہو کہ بابا نماز بھی چھوڑ سکتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ نماز کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے ساتھ کیا شغف اور تعلق تھا، اس کو بتلاتے ہوئے فرماتی ہیں کہ سرکار ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، خوش گپیاں ہو رہی ہوتی تھی، اتنی دیر میں جب آذان بلند ہوتی تھی آپ ایسے بدل جاتے تھے گویا ہمیں جانتے بھی نہیں ہے، فوراً نماز کی تیاری ہے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری ساری کی ساری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی جو آپ نے دی اور آپ پر جو آنے والی آزمائشیں تھیں اور آپ کا جو قصہ ہے اس میں یہ چند اسباب ہیں جو ہمیں آپ کی سیرت سے ملتے ہیں، آپ کے اس قصے سے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ کچھ باتیں جو خاص طور پہ حج اور قربانی کے متعلق ہیں وہ اگلے 2 خطبوں میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا